الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے اتنا حسن دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو دیکھا ہے، لیکن حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تمام انبیاء کرام سے بھی زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ کافر غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر مجبور ہو جاتے تھے۔ انڈیا کا ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور ایک کال کا پرشاد ہے، یہ بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، آخر میرے نبی کی سیرت صورت شان پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کے پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، پھر کال کے پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ ایک عورت آئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے
کہ یوسف علیہ السلام کا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ ام المومنین نے کہا وہ کیسے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو تو عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن نبی کریم سے زیادہ تھا۔ ام المومنین نے جواب دیا اور کہنے لگی کہ لوامی زلیخا لو رأین جبینہو، لوامی زلیخا لو رأین جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدین۔ یوسف علیہ السلام کو تو عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اور میرے نبی کو تو صحابہ کرام نے دیکھ کر پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو خون مانگو تو خون دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے کہ محمد کا جاہ و جلال دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔